لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت مغرب کی نماز پڑھ کے ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور میرے ساتھ مولانا حفیظ الرحمان صاحب بھی یہاں شاندار شنواری پر اس وقت موجود ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ساتھی ہمارے یہاں پہ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور کون کون غیر حاضر ہوتا ہے، اور کون کون جو ہے وہ دین کے شیخ بگار رہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں۔ ہوں گے کہ مولانا سرمد صاحب دامت کا برکاتہم آ چکے ہیں اور بہت جلدی ہماری اس ٹیم کا حصہ بن گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولانا سرمد صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے دوسرے ساتھی مولانا حمید حسین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آج جس چیز کو ہم کافی دنوں سے، اور اگر کہا جائے کہ کئی ہفتوں سے ڈسکس کر رہے تھے، اس کی کسی نہ کسی حد تک ایک مختصر سا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، انتہائی مختصر، اور ہمارے کچھ ساتھی یہاں پہنچ بھی چکے ہیں اور کچھ ابھی رستے میں ہیں۔ امید ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی بہترین ایک موقع ہے ہم سب کا یہاں ساتھ جمع ہونے کا۔ آج تو ہم انفرادی طور پر صرف خود ہی جمع ہیں، انشاءاللہ اس گیدرنگ کو ہم اتنا بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے اس میں اپنے معہد کے کچھ اساتذہ کو بھی ایسا ایسا شامل کریں۔ کبھی کسی ایک استاد کو دعوت دے دی، وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اس سے یہ کہ اساتذہ سے بھی ملنے کی بھی ہو جائے گی، اور اساتذہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور ہماری آپس میں بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یا کسی وقت ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی گیدرنگ جو ہے ہم معہد کے اندر ہی کر لیں، مولانا قاسم صاحب سے کوئی کڑھائی وغیرہ بنوا کر، اور وہاں پہ ہمارے ساتھی وہاں پہ موجود ہوں، وہاں مدیر صاحب بھی آ جائیں، دیگر اساتذہ بھی شریک ہو جائیں، تو اس طرح ایک تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے گی، اور جو مقصد ہے ہمارا وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو ابھی ابتداءً میں نے چاہا کہ آپ حضرات سے مختصر سی بات ہو جائے، اور تھوڑا سا یہاں اپنے ساتھیوں کی زیارت بھی میں کروا دوں۔ مولانا سرمد صاحب ماشاءاللہ سے بروقت پہنچ گئے، اور مولانا حفیظ الرحمان صاحب یہ تو عصر کی نماز کے بعد ہی یہاں موجود تھے، ماشاءاللہ سے بہت پابندی کی انہوں نے پروگرام کی اور اہمیت کے پیش نظر، پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر ماشاءاللہ سے۔ اور تیسرے مولانا حمید حسین صاحب، یہ مغرب کی نماز پڑھا کر فوراً یہاں اس دعوت کے لیے شریک ہوئے۔ تو ابھی بخت نواب صاحب رستے میں ہیں، ان کی کوئی گاڑی کا کوئی پنچر ہو گئی ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ سے مولانا بخت نواب صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ اس وقت ہماری محفل کے بہت ہی، جس کو کہا جائے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہماری محفل کے اندر چار چاند لگ گئے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ تمام ساتھیوں کو سلام بھی کر دیں اپنی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے وہ کلاس کے ساتھی جو کراچی میں ہیں، ان کو تو بہت زیادہ انتہائی اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر دور ہے تو تب بھی، اگر یہاں نہیں ہے، مثال باہر ملک میں ہے یا اسی کراچی میں نہیں ہے، گروپ کے اندر ہمارے ساتھ رہیں۔ گروپ کے اندر ہمارے ساتھ ہے، یقیناً ان کے دل ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی ہمارے ساتھ ملاقات کرائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس ملاقات کو دنیا آخرت میں کامیابی کے ذریعے بنائے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، تمام ساتھی دیکھنے والے ساتھیوں سے اب اطلاع عرض ہے کہ ابھی ہم نے آرڈر کی طرف جا رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا آرڈر دیا جائے۔ تو اس میں ساتھیوں کی طرف سے یہ آئی ہے کہ چکن کا آئٹم ہو، اور اس میں کڑھائی وغیرہ چکن مکھنی یا چکن زیتون، یہ کڑھائی، اور اسی طریقے سے ایک ریگولر کڑھائی کے اوپر بات متفق ہوئے ہم، تو انشاءاللہ یہ منگوائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر
मज़ीद आपको अपडेट देते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम ज़रा उस तरफ चलते हैं कि अपने दीगर साथी जो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, और क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर भी कुछ साथी ऐसे हैं जो हम एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि माहद के अंदर कुछ साथियों ने 2 साल पढ़ा, कुछ ने 3 साल, और उसके बाद फिर वो दीगर मदरसों में चले गए। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा कि मैं माहद में दर्जा सालिसा में गया और दौरा हदीस तक माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में मैंने तालीम हासिल की, और उसके बाद दौरे से फ़राग़त के बाद मैं जमीयत तालीमुल कुरान में गया, वहाँ काम किया, और उसके जमीयत तालीमुल कुरान के साथ साथ मेरी एक इजाफ़ी एक मसरूफ़ियत थी कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था, और उसके साथ 1 घंटा एजाज़ी तौर पर दरस निज़ामी का भी पढ़ाता था, जो तकरीबन कोई 4-5 साल तक चलता रहा। अभी मेरी दूसरी शादी के बाद वो सिलसिला ख़त्म हो गया, और जमीयत तालीम कुरान से फ़राग़त के बाद वहाँ पर पाक कतर तकाफ़ुल के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक अच्छा काम हो रहा है, और तकरीबन मुझे 6 साल हो चुके हैं पाक कतर तकाफ़ुल में। तो इसी तरह तमाम साथी अपना अपना तारुफ़ करवाएंगे। तो अब मैं अगले तारुफ़ के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरी सूरत देख रहे होंगे और सब पहचानते भी होंगे तकरीबन तमाम साथी। मेरा नाम सरमद है और मैं माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में दर्जा सादिसा में दाखिल हुआ था और 2 साल पढ़ा, यानी सादिसा और साबिया। इसके बाद दौरा हदीस के लिए मैं जामिया दारुल कराची में दाखिल हुआ। इसके बाद तख़स्सुस मैंने मदरसा इब्न अब्बास में किया। उसके बाद से लेकर ताहाल तदरीस की है और अपना कारोबार है, और जो कारोबार है वो तमाम साथी तकरीबन जानते ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस में शरह वक़ायत तक की किताबें पढ़ाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने तबलीग में भी साल लगाया, और मार्च में मैं कराची आया हुआ हूँ। तकरीबन कराची आए हुए मुझे 6 महीने हुए हैं। तो ये मेरा तारुफ़ मुख्तसर। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमीद हुसैन, साथी जानती होंगे। तो मैं जो है माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में दर्जा सानिया से लगा हूँ, और खामसा तक मैंने वहीं पढ़ा। तो 7 से अल्हम्दुलिल्लाह फिर जामिया दारुल चला गया था, और दारुल उलूम जो है दौरा हदीस मुकम्मल की। और दौरा हदीस जैसे ही हमारी फ़राग़त हुई तो हम 3 साथी थे, मौलाना बखनौर साहब थे, मैं था और मौलाना सलमान थे। तीनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से साल के लिए चले गए थे। फिर जो है साल से वापसी पर फिर अपने अपने कामों में शुरू हो गए। मैं तकरीबन 4 साल तक कोरंगी में ही अपने इलाके कोरंगी में बिलाल कोरंगी में तदरीस करता रहा, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद जो है ये कोरोना के ज़माने में फिर वहाँ से मैं गुलशन इकबाल ये गुलाबगंज में जो है मुअज़्ज़िन और नाइब इमाम की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वहीं पर हूँ, और जो है बाकी जो औकात उसमें जो है इधर उधर ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से चल रहा है, और आप लोगों से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त के अंदर दीन के काम के साथ हमें जो है हयात कायम रखे, और तमाम साथियों का दर तमाम खिदमात और कुर्बानी को कबूल और मकबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। मैं माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में दर्जा खामिसा सादिसा और साबिया ये 3 साल हमने माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में पढ़ा, और दौरा हदीस के लिए फिर जामिया फ़ारूक़िया आए थे, और 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह सबकी फ़राग़त हुई। 2015 के बाद फिर हमारे साथियों में से मौलाना सलमान साहब और मौलाना हमीद हुसैन साहब और मैं हम 3 साल में गए, और उसके बाद फिर अपने इलाके में आकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मस्जिद करीब की मस्जिद है गैराबाद की, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उसको नमाज़ें वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह भी आबाद है। और उसके साथ फिर किसी और कहीं और पढ़ाई करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 क्लास है जो खुद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी निगरानी है। और उसके साथ फिर हमारे घर के शिफ्ट पहले टावर में रहते थे, अब मौज रोड में हमारी रिहाइश है, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा है, उसमें घंटे भी दिए हैं, फिर वहाँ और भी खिदमत है जुज़ी तौर पर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तबलीग के साथ हमारे ताल्लुक़ है रोज़ाना के अतबार से। अल्लाह ताला हमारी इन मेहनतों को कबूल कीजिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है और मैं माहद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में दर्जे सानिया से दौरा हदीस तक मैंने तालीम हासिल की, और फ़राग़त के बाद मैंने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए, मसलन ATDC
اور بی ایڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے امتیازی نمبروں کے ساتھ کیا الحمدللہ. ماشاء یونیورسٹی سے ماسٹر بھی کیا اور مختلف آئی ٹی کورسز بھی کیے اور اسلامک فائنانس کورسز میں بھی شرکت کا موقع ملا الحمدللہ. اور اس کے بعد میں ایک ادارے کی انتظام و انصرام میرے ذمے ہے. ایک اسکول ہے جو میری نگرانی میں کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ پاک قطر تکفل میں بھی میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور تو اس وقت ہمارا جو کھانا ہم نے منگوایا تھا وہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ سے سلاد بھی ہے، اس میں رائتا وغیرہ اس طرح کی تمام چیزیں ہیں. ماشاء اللہ سے کھانا آ چکا ہے اور اب ہم شروع ہو رہے ہیں. اور آپ لوگ انشاءاللہ شروع میں جب یہ دیکھیں گے تو یقیناً منہ میں پانی تو ضرور آئے گا، اور اگر اس کو زیادہ دیکھیں گے تو آنکھوں میں بھی پانی آ جائے گا. آخر میں آج کی مجلس کے حوالے سے کچھ تاثرات کا اظہار کریں گے انشاءاللہ تمام ساتھی. تو سب سے پہلے میں بتا دوں، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس اور کس کی وجہ سے یہ کام ہوا. ہمارے بھائی بخنواب صاحب تھے، انہوں نے اس فکر کی کہ اس طرح کا ایک گروپ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم نے گروپ بنایا اور اس کے بعد پھر گیدرنگ کی ایک صورت بنانی چاہی، تو وہ آج کسی حد تک پوری ہو چکی ہے. ہم 5 ساتھی ایک جگہ جمع ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح ہم وقتاً فوقتاً جمع ہوتے رہیں گے. تو آج بہت مزہ آیا، اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جن سے اکثر ملاقات نہیں ہو پاتی، یا صرف فون پر ہوتی یا کسی اس طریقے سے ہوتی کہ نظر نہیں آتے. آج کل صرف زبانی سلام دعا ہو جاتی. تو آج مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کی بار بار ہم اس طرح کی مجلس کریں اور اس طرح بیٹھیں. جس طرح علامہ زاہد الراشدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر علاقے کے علماء کرام صرف بیٹھ کر چائے پی لیں تو اس کے بھی فوائد و ثمرات بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال ہم انہی کی اس بات کو آگے لیتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہم بار بار بیٹھیں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اگلی اپنی نشستوں میں کوشش کریں گے کہ ہمارے اساتذہ میں سے بھی کوئی استاد شریک ہو، یا ہم معہد کے اندر کوئی اس طرح کی گیدرنگ کریں. تو جیسے حالات اور موقع مناسبت سے آگے کی ترتیب بنے گی تو انشاءاللہ پھر اس میں بھی شریک ہوں گے. تو آج ہمارے صرف 5 ساتھی ہیں، گروپ کے اندر تقریباً کوئی 23 سے 24 ساتھی ہیں. تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگلی گیدرنگ میں کوشش کریں کہ سارے کے سارے شامل ہوں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے حالات اور واقعات سے، ایک دوسرے کے معاملات سے ایک دوسرے کے کام آ سکیں، اور یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں کسی بھی معاملے کے اندر. تو الحمدللہ آج ہم یہاں پر 5 ساتھی جمع ہوئے اور بہت الحمدللہ مزہ آیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی ہوئی. اور امید کرتا ہوں کہ مزید جب دوبارہ محفل جمے گی تو اس میں 5 سے زیادہ اضافہ ہوگا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس میں کسی استاد کو بھی یا پھر 1 سے زیادہ استادوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ میں تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ایسی محفل میں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہاں پر آنے کی کوشش کیا کریں. یہ محفلیں مہینوں میں کبھی لگتی ہیں، تو اس میں یہ کہ آ جانا چاہیے. مجھے الحمدللہ یہاں پر آ کر بڑا مزہ آیا اور ساتھیوں کی زیارت میں بڑی خوشی ہوئی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اس اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد پرانی یادیں تازہ ہو گئی اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اور کیا کہتے ہیں اچھے ماحول میں بات کرنے کا موقع بھی ملا. تو میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے مواقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں اور اس میں ضرور شرکت کریں. اور 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جیسے بھی ہمارے بڑے اس بارے میں کہتے ہیں تو ہم شرکت کریں گے، اور ایک دن ہم ایسا موقع آئے گا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی جو ہماری محفل مجھے لگی تھی انتہائی بہت زیادہ خوشی ہوئی. ساتھی سے ملاقاتیں ہوئی اور جو ساتھیوں نے جو مشورہ دیا اگلے جب انشاءاللہ مجلس لگے گی دوسرا پروگرام بنے گا اس میں انشاءاللہ کسی استاد کو بھی انشاءاللہ مدعو کیا جائے گا.
بھی یقیناً یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی اور ساتھی کی خوشی کی اساتذہ بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے اس سے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جب اور ساتھی جمع ہوں گے، سارے ساتھی جو ہمارے گروپ میں شامل ہیں سب جمع ہوں گے، تو انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ خوشی انشاءاللہ سارے ساتھیوں کو ملے گی. انشاءاللہ امید ہے سارے ساتھیوں سے انشاءاللہ جب اگلا پروگرام انشاءاللہ طے ہوگا تو سارے ساتھی جو اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آج کی اس بیٹھک اور یہ نشست میں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ کہنا تو مقصد نہیں تھا، ایک دوسرے کے دیدار، ایک دوسرے سے ملاقات بہت زیادہ اہم تھا، کیونکہ ہمارے 2015 میں فراغت ہوئی. 2015 سے اب تک یہ 8-9 سال بند ہے. اس کے بعد سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا. میرے خیال سے 8 سال کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ماشاء اللہ اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کے ساتھ وہی پرانی یادیں تازہ ہوئی. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارے بیٹھک ہے اس کے بعد جو ہمارے اور جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ یہ باتیں سماعت فرما رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جتنے حد الوسع جتنا ہو سکے وہ شرکت کی خواہش بھی رکھے، اور یہ ہے کہ ہمت بھی کرے کہ آئندہ جب ہم بیٹھنے کے کہا جائے تو انشاءاللہ اپنی حاضری کو یقین بنائیں گے. اور ابھی آنے سے پہلے ہم نے اس سے ناظم صاحب سے اور عبدالواجد صاحب سے بھی یہی تذکرہ کیا، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی ماشاءاللہ. کافی عرصے کے بعد آپ حضرت ایک ساتھ بیٹھتے ہو تو ان کی دعائیں بھی ساتھ ہے، یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ سب آئندے کے لیے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. السلام علیکم. تو ماشاءاللہ سے اس وقت ہمارے پاس سلیمانی قہوہ اور چائے اور اس کے ساتھ گڑ بھی آ چکا ہے. تو بس یہ ہماری آج کی محفل جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ بس یہ چائے پی کر اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس اب ہم آخری اختتام کی طرف ہیں. آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی اور کھانے کے بعد اور اس کے بعد تھوڑی سی اور بھی گپ شپ ہوئی. تو آج کی خلاصہ یہی رہا کہ آج کی مجلس الحمدللہ بہت اچھی رہی ہماری، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بار بار مجلس ہوتی رہے، اور جو ساتھی آج نہیں ہیں وہ اگلی مجلس میں لازمی شریک ہوں. تو اس طرح کی گیدرنگ جب ہوگی تو ایک دوسرے کے حالات سے بھی ہم واقف ہوں گے، اور یہ بار بار ہونی چاہیے. تو میں تمام ساتھیوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام ساتھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ہم لوگ بھی آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، ہم سب کی تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے، اور ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ رب العزت وہ ہمارے مسائل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ تمام مسائل کو حل فرمائے، اور ہمیں اس طرح بار بار ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بس یہی کہوں گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی آپ کہتے تھے ہماری